ارشاد ہوا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا اس کا پس منظر، یہ کیوں کہا کہ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ ہو، یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میرے نبی کے ایک صحابی ہیں زید، انہیں میرے نبی نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور عرب میں یہ رسم تھی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھا جاتا، وراثت میں حصے دار بنتا، اور جس طرح سکے بیٹے کی بیوی سے سسر کسی حالت میں بھی نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی بھی سسر پر ہمیشہ کے لیے حرام سمجھی جاتی تھی کہ یہ حقیقی بیٹا ہے۔ میرے آقا نے زید کی شادی کر دی اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے۔ زید آزاد کردہ غلام ہے، اور زینب ہاشمیوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے، قریشی ہاشمی۔ لیکن میرے نبی نے جب رشتہ کروایا، زینب نے سر جھکا دیا، جو آپ کی مرضی۔ شادی ہو گئی، دلوں کا جوڑنے والا اللہ ہے، ان دونوں کے دل نہ جڑ سکے۔ زید آئے، یا رسول اللہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میرے نبی سوچنے لگے، زینب پہلے پریشان ہے کہ میری شادی ایک غلام کے ساتھ ہو گئی، میں ہاشمیوں اور قریشیوں کی لڑکی، اور میرا بیاہ زید کے ساتھ۔ اب اگر زینب کو ہو جائے طلاق، زینب پہ کیا بیتے گی؟ یہ میرے نبی کے دل میں آتا۔ پھر میرے نبی کے دل میں آتا کہ اگر زید طلاق دے دے میرا منہ بولا بیٹا، تو زینب کی دلجوئی اس میں ہے کہ میں اس سے شادی کروں اور اسے امہات المومنین کے زمرے میں شامل کروں، میں اس سے شادی کروں۔ پھر میرے نبی کے دل میں آتا، زینب تو میری بہو ہے، میرے منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے، اور عرب میں یہ شادی نہیں ہو سکتی، اگر میں نے شادی کی نا تو طوفان بدتمیزی اٹھے گا، اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں فرمایا، میرے پیغمبر آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کا نکاح زینب سے عرش پہ کر دیا ہے۔ اب یہ نکاح ہو گیا، طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا یہودی، کیا منافق، کیا کافر، جس کے منہ میں جو آتا وہ بکتا چلا جاتا، دیکھو جی بہو سے شادی کر لی۔ یہ جب طوفان بدتمیزی اٹھا، اس موقع پہ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ ہو۔ زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، وہ میرے نبی کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ اب میں یہاں دو تفسیریں کروں گا، ایک تفسیر میں عام مفسرین کی کروں گا، اور ایک تفسیر میں مولانا حسین علی کی کروں۔ پہلے میں عام مفسرین کی تفسیر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ مشرکین خوش ہو گئے، اب تو اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں، نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے،
اس کی زندگی تک ہے، یہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مشرکین کے دل میں یہ آیا، اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، میرا نبی میرا رسول ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ اس کا کلمہ پڑھیں گے وہ سب اس کی روحانی اولاد ہوگی۔ ان کا نام کیسے مٹ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر مشرکین کے ذہن میں آیا رسول تو اور بھی بہت ہوئے، رسول تو اور بھی بہت ہوئے، یہ ہوا تو کیا ہوا، وہ رسول چلے گئے، یہ بھی چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ جانے کے لیے نہیں آیا، یہ تو رہنے کے لیے آیا ہے۔ اب قیامت کی صبح تک سکہ اسی کی نبوت کا چلے گا۔ عام مفسرین نے اس کی تشریح، ہمارے شیخ نے کیسی تشریح کی وہ بھی ذرا سنیے، آپ کو مشکل تو نہیں ہوگی؟ تھوڑا جہا انتظار کرو، میں اپنے لہجے سے آ جاؤں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، زید اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ میں نے اپنے نبی سے یہ رسم توڑوانی تھی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا ہے، ولیکن رسول اللہ، آمنہ کا لال میرا نبی ہے، اور رسمیں توڑنا نبیوں کا کام ہوتا ہے، لہذا میں نے اپنے نبی کے ذریعے اس رسم کو توڑوا دیا ہے۔ رسول کا کام ہے رسموں کو توڑنا۔ مولا بڑا طوفان بدتمیزی ہے، یہودی پھونک رہے ہیں، منافق بکواس کر رہے ہیں، جگہ جگہ باتیں ہو رہی ہیں، مولا کسی اور کو توڑوا لیں۔ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، تیرے تو پیچھے ہے بھی کوئی نہیں، آپ کے پیچھے ہے بھی کوئی نہیں، ہم نے کس سے توڑوانی ہے یہ رسم؟ ہم نے یہ رسم آپ سے توڑوانی۔ میں خاتم النبیین کا معنی کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ کو سورت احزاب کی سناؤں گا، اور یہ بھی آپ پہلی مرتبہ سنیں گے۔ رسم توڑی میرے نبی نے، مخالفین اٹھ کھڑے ہوئے، یہودی کیا منافق کیا، خود مسلمانوں میں بھی چیز بھی کوئی ہونے لگی۔ زینب کے سوا اور عورت کوئی نہیں تھی، زینب نال ضرور شادی کرنی سی، کسی اور نال شادی کر لیں گے، نہ انہوں موقع ملتا، یہ باتیں ہونے لگی۔ میرا نبی پہاڑ کی طرح جم گیا، کھڑا ہو گیا، میرا نبی کھڑا ہو گیا جرأت کے ساتھ، بولو بھروال کے لوگوں، اور سچی سچی بات بولنا، رسماں توڑنیاں سوکھیاں ہونیاں، چپ کر گئے ہو یار، سوکھیاں ہونیاں۔ یہ شادی بیاہ پہ جو رسمیں ہوتی ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، مجرا ہے، مہندی کا جلوس ہے، پھیریں گے، پیسے لٹائے جا رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں اکٹھے اور طبلے بج رہے ہیں، یہ جتنے یہاں نمازی بیٹھے ہو، مولوی بیٹھے ہو، تبلیغی بیٹھے ہو، ذرا اس رسم کو توڑ کے دکھاؤ، توڑو، چپ کر گیا یار، توڑو توڑو توڑو۔ زنانیاں آکھن گیاں توں تا ونج نہ مسیت، اللہ نہ کر جا کے ساڈے پتر دی شادی ہے، لوگوں نوں پتہ بھی نہ لگے بھئی ڈولی نکلی ہے کہ جنازہ نکلے۔ آسان ہے رسمیں توڑو۔ میں نے اپنے آپ کو بھی گنا ہے، ہاں تو آدم میں صرف نہیں آکیا، میں نے یہ کہا کہ کیا علماء، کیا تبلیغی، کیا نمازی، کیا غیر نمازی، ہمارے گھروں میں یہ رسمیں توڑ کے دکھاؤ نا، آسان مرنے پہ جو رسمیں کرتے ہو توڑ کے دکھاؤ۔ برادری مخالف، داماد مخالف، چچا زاد مخالف، کوئی رسم توڑو، مخالفت کے طوفان۔ میرے نبی نے رسم توڑی، طوفان بدتمیزی اٹھا، اسی صورت میں اللہ نے کہا ان اللہ
वमलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू। ये इसी सूरत में इसका खातिमुन नबीयीन के साथ क्या जोड़ है यार? ये जोड़ मैं लगाऊंगा इसलिए कि मैं कुरान का तालिब इल्म हूं। मैं इसका माना करूंगा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह भी अपने नबी पे सलात भेजता है, फरिश्ते भी सलात भेजते हैं। मोमिनो तुम भी सलात भेजो। जितने पढ़े लिखे लोग बैठे हो और स्टेज पे जितने उलमा मौजूद हैं, बोलो मेरी सलात और अल्लाह की सलात एक जैसी नहीं हो सकता। अल्लाह की सलात मेरी सलात एक जैसी नहीं हो सकती। तो फिर अल्लाह की सलात क्या है? बंदे आलमी बुखारी से पढ़ने लगा है, अबुल आलिया ताबई का कौल पेश करने लगा है। अहले सुन्नत की सबसे मोतबर किताब बुखारी, अबुल आलिया कहते हैं मैं माना करता हूं सलातुल्लाह का, अल्लाह की सलात क्या है, लेकिन तुम भी थोड़ा जा हाथ खोलो यार, खोलो थोड़ा जा, बोलो कोई पेट्रोल फराहम करो। अब क्यों तू 12 बज गए ने, आपको भी नींद सता रही होगी, हमने भी सुबह जो नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा। माशाअल्लाह नारा नहीं, दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह। अगर पसंद आ जाए और इंशाअल्लाह पसंद आएगा। बुखारी में अबुल आलिया का कौल है, ये उलमा बैठे हैं, सलातुल्लाह ए सनाहु इंदल मलाइका। अल्लाह की सलात ये है कि वो फरिश्तों के झुरमट में बैठ के मोहम्मद की तारीफें करने लग जाया। ये सलातुल्लाह है। ये क्या है? अल्लाह की सलात क्या है? नबी की क्या करता है? तारीफें करता है। हजरत इब्ने अब्बास ने माना किया युसल्लून युबर्रिकून, जिसको तुम उर्दू में कहते हो हदिया तबरीक। हदिया तबरीक और सलात का माना शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी ने किया शाबाश। शाबाश, अब करो माना मेरे नबी ने रस्म तोड़ी, आसमानों से अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते अपने नबी पर शाबाशें भेजने लग गए। नारे तकबीर, मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद, अल्लाह बंजालवी साहब जिंदाबाद। मेरा नाम ना खत्मे नबूवत का नाम लगा, खत्मे नबूवत जिंदाबाद। नारे तकबीर, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, नारे साहबा जिंदाबाद। जज्बा है ना, जज्बा जवान है जी। अब आपको सलातुल्लाह का पता चल, आसमान से अल्लाह कहता है शाबा मेरा पैगंबर बड़ी रस्म तरोड़ी है। शाबा मेरा पैगंबर बड़ी रस्म तरोड़ी है। मेरे नबी ने रस्म तोड़ी, इन्हीं से रस्म तुलवानी थी, इनके बाद कोई नहीं था। इन्हीं को कहा वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। खातमन नबिय्यीन बोलो यार सारे, खातमन नबिय्यीन। कोई समझ के जाया करो यार। ये जो तकरीरें होती हैं उलमा की, तो कुछ हासिल किया करो, तुम्हें कुछ हासिल हो। एक केड़ी तकरीर है भाई, काना सी घसीटी का पुत्र सी, कोई दलील है? ये कोई दलील है? अगर मिर्जा सरू कद होता, मैं नहीं कहता, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कहता है, अगर मिर्जा सरू कद होता, कद का सरू, कमर पतली होती, सीना चौड़ा होता, आंखें
چشمے غزالہ ہوتی، ہونٹ گلاب کی پنکھڑی کی طرح ہوتے، پھر ہم اس کو نبی مان لیتے؟ اگلا جملہ جو امیر شریعت نے کہا، پتہ نہیں کتنے لوگ اس کو سمجھیں گے۔ امیر شریعت نے کہا اگر نبوت کا دعویٰ کرتا حضرت علی جس کو تلوار رب نے دی تھی، بیٹی مصطفیٰ نے دی تھی، اگر وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتے تو ہم ان کے دعوے کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ تو کوئی دلیل نہیں، کسیٹی کا پتر تقریر ایسی کرو کوئی مرزائی بھی تمہاری بات کو سنے تو سوچنے پر مجبور ہو جائے، سوچے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ مرزائی کو سوچنے پہ مجبور کرو، پڑھے لکھے مرزائیوں کو سوچنے پہ مجبور کر دو۔ تمہیں پتہ ہے مرزا کہتا ہے میں خاتم النبیین مانتا ہوں آمنہ کے لال کو، پتہ ہے تمہیں؟ کتابوں میں لکھتا ہے۔ کسی مرزائی سے آپ پوچھیں وہ کہے گا ہم تو خاتم النبیین مانتے ہیں، قرآن میں ہم انکار نہیں کرتے۔ اب آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ خاتم النبیین کا کیا معنی کرتے ہیں؟ کون بتایا آپ کو؟ یہ تو آپ کو بتایا نہیں گیا کہ مرزا خاتم النبیین کا معنی کیا کرتا ہے۔ مرزا کہتا ہے خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر، اور باقی خاتم کا معنی عربی میں مہر ہے۔ میں تو دلیل سے بات کرتا ہوں۔ پہلے پارے میں خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دیا؟ خاتم، خاتم، خاتم مہر، اور خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں کی مہر، نبیوں کی مہر۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ اللہ نے آمنہ کے لال کو یہ شرف بخشا، عزت دی، عظمت دی کہ آپ کے بعد صرف وہی نبی بنے گا جس پر آپ مہر لگائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ معنی کیا ہے مرزائیوں نے۔ وہ جب آپ کو کہتے ہیں ہم خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، نبیوں کی مہر، آپ کو یہ عظمت ملی جس پر آپ نے مہر لگائی، آپ کی مہر سے نبی بن گیا، وہ مہر نبی پاک نے مجھ پہ لگائی، لہذا میں نبی ہوں۔ یہ مرزا نے، اس کے بہت سارے جواب ہیں، لیکن میں اسی جواب میں عظمت صحابہ کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ لیکن میں پورا سینہ کھول کے رکھوں گا، گلا بھی اپنا صحیح استعمال کروں گا۔ تسی چپ کر کے بیٹھے، کسی نہیں، تم نے بالکل نہیں، تسی سارے چپ شاو۔ بولو گے کہ نہیں بولو گے؟ میرے اشارے کو سمجھو گے کہ نہیں سمجھو گے؟ سمجھو گے؟ بدیالوی کہتا ہے جس مہر سے نبی بنتے ہیں، جس مہر سے نبی بنتی ہیں، وہ مہر اس شخصیت پر کیوں نہیں لگی جو امت کا پہلا مومن تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو، کون تھا؟ زور سے بولو، امت کا پہلا مومن کون ہے؟ پہلا مومن ہے اس امت کا۔ اب کتنے مسلمان؟ عرب، 1.5 ارب، کبھی تھے 1000، پھر کبھی تھے 313، پھر ہوئے 1400، پھر ہوئے 10,000، پھر ہوئے 1,18,000، پھر ہوئے 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، 5 کروڑ، 50 کروڑ، ارب، 1.5 ارب۔ بندیالوی کہنا چاہتا ہے ہند سے جتنے بڑھاتے چلے جاؤ ان میں ایک کون ہے؟ گنتی شروع کہاں سے ہوتی ہے بھائی؟ گنتی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس امت کا ایک کون ہے؟
ایک منٹ کے لیے آپ سارے بن جائیں مفتی. دیکھو 2 سال جو علماء مفتی بننے میں تو اتنے بنا لگا. یہ تھی آخو یار میں بڑا آسان سا فتوا پوچھوں گا، آپ فتوا دے دیں. نماز میں جماعت میں پہلی صف کا ثواب زیادہ یا پچھلی کا؟ سچی کر تو پتا یہ جمعے والے دڑے تاں پچھلیاں صفحہ کھڑے ٹھیک ٹھیک میں سمجھا تو پتا کوئی نہیں. اچھا آپ کو پتا ہے جمعے کے دن کہتے ہیں تو اگے ہو، تو چل لگے. جو رحمتیں پہلی صف میں اترتی ہیں پچھلی ساری صفیں ملا لو، وہ رحمتیں پہلی صف کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بندیالوی کہتا ہے اس امت کی تمام صفوں میں پہلی صف ابو بکر ہے. ایک ابو بکر ہے. زندہ آباد. نعرہ مارنا نا حضرت ابو بکر کے نام کا پھر صحیح مارنا، نہیں تو چپ کر جاؤ بالکل. نعرہ تکبیر. چالے صدیق اکبر. چالے صدیق اکبر. چالے صحابہ. چالے صحابہ. کس مور سے نبی بنتی ہیں؟ مرزا نے کیا معنی کیا؟ آپ مہر لگاتے ہیں نبی بن جاتے ہیں. مجھ پہ لگ گئی. بندیالوی کہتے ہیں جس مہر سے نبی بنتی ہیں یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جسے میرے نبی نے جھولی پھیلا کے رب سے مانگا تھا؟ کون تھا؟ زور سے بولو. جسے میرے نبی نے مانگا تھا. اللہم عز الاسلام بعمر ابن الخطاب. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے شاہ جی بار بار یاد آ رہے ہیں. اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، رحمت کی برکھا برسائے. شاہ جی سے کسی نے پوچھا شاہ جی حضرت علی اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے؟ تو شاہ جی نے 2 لفظوں میں جواب دیا. بھڑوال کے لوگ پتہ نہیں سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. شاہ جی نے کہا علی مرید محمد ہے، عمر مراد محمد ہے. علی مرید محمد ہے، عمر مراد محمد ہے. وہ خود آیا، یہ خود نہیں آیا. وہ تو صحیح کیا، یہ خود نہیں آیا، اسے میرے نبی نے مانگا، دعائیں کی، یہ میرے نبی کی مراد بن کے آیا. بے شک. یہ جملے شاہ جی کے. تھوڑا سا اضافہ میں کرنا چاہتا ہوں. میں بھی بڑی مدت ہوئی میں کتابت کے میدان میں. سارے صحابہ میرے نبی کے طالب ہیں، طلب کرنے والے. سارے صحابہ میرے نبی کے طالب ہیں. عمر طالب نہیں ہے، عمر مطلوب محمد ہے. اسے طلب کیا گیا ہے، طلب کیا. حضرت عمر کی سیرت پہ جلسہ ہوتا تو میں کھل کے باتیں کرتا. بس آخری بات کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. سارے صحابہ میرے نبی کے محب ہیں. عمر صرف محب نہیں محبوب ہے. میں نے تو بڑی بات کی ہے، میں تو بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں، لیکن نہیں، بلوال والوں نہیں. سارے صحابہ میرے نبی کے محب ہیں، عمر میرے نبی کا محبوب ہے. وہ دیکھو تو صحیح، محبوب جو ہوتا ہے نا، محبوب یہ ذرا محب سے نخرے نال گل منوا لو. محبوب جو اے اپنے محب نال او گلاں کر لیندا جڑا اور کوئی نہیں کر سکتا. محبوب کر لیتا ہے. تم نے نہیں دیکھا میرے نبی ایک جنازے پہ آئے،
سمجھو تم نے نہیں دیکھا میرے نبی ایک جنازے پہ آئے, جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں, کسی نے نہیں روکا, کسی نے آگے بڑھ کے کرتا پکڑ کے روک لیا, کس کا جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں؟ یہ میرے نبی کا محبوب ہے. جس مور سے نبی بنتے ہیں, جو مرزا مانا کرتا ہے میں اس کی تردید کر رہا ہوں, جس مور سے نبی بنتی ہیں, یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے؟ کون تھا, کون تھا؟ غور سے نام لو یار, غور سے. تو نے مصنوعی فضائل کھڑے ہیں, ایک آنکھ تو نے بند کی ہوئی ہے اور ایک آنکھ تیری کھلی ہے. میں اہل سنت ہوں, میری مجبوری یہ ہے کہ میری ایک آنکھ کا نور ابو بکر ہے, دوسری آنکھ کا نور حیدر کرار ہے. میری یہ مجبوری ہے. تیریاں موجوں نے سارے فضائل ایک خاندان کے کھاتے میں ڈال دے, دوسروں پہ تبرہ کرتا چلا جا. تیری موجاں لگی ہوئی نے. دیکھیں, تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے پڑھایا کہ ان کی میرے نبی سے رشتہ داری ہے, تو رشتہ داری تو حضرت عباس کی بھی ہے, وہ چاچا ہے. چاچے کا پتر پہلے کہ چاچا پہلے؟ تم نے دامادی کا سہارا لیا کہ وہ میرے نبی کا داماد ہے. مجھ اہل سنت کے ہاں برادریاں, رشتہ داریاں, قومیں یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. اسلام میں فضیلت کا معیار تقویٰ ہے. یہ کوئی معیار نہیں, یہ چودھری ہے, یہ سردار ہے, یہ فلاں قوم کا ہے. نہ, اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں تصور کس کا ہے؟ تقویٰ. پھر بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے. یار میرے نبی کا پڑوسی ہے, پھر میرے نبی کا چچا ہے, پھر ہاشمی ہے. رشتے دیکھ رہے, میرے نبی کا چچا ہے, پڑوسی ہے, ہاشمی ہے. قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب. کسی چیز کا لحاظ نہیں ہوا اگر ایمان نہیں. بلوار کے لوگوں ذرا ادھر دیکھو, ایک کالے رنگ والے کو حبشے سے اٹھایا, خاندان کوئی نہیں, برادری کوئی نہیں, کاروبار کوئی نہیں, مکے میں عزت کوئی نہیں, حبشے سے اٹھایا, پھر منڈیوں میں بکوایا, پھر مکے میں پہنچایا, پھر مکے میں پہنچایا. بندیالوی کی بات پسند آئے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دینا. پھر مکے میں پہنچایا, پھر بلال کو اٹھا کے محمد کے قدموں میں لایا, اور جب بلال میرے نبی کے قدموں میں آیا تو بلال کے قدموں کی آہت کو اٹھا کے آسمان پہ پہنچا. معیار یہ ہے تقویٰ. تم نے معیار برادری کو بنایا, تم نے فضیلت کا معیار رشتہ داری کو بنایا. چل میں تیری بولی بولتا ہوں, رشتہ داری فضیلت کا معیار ہے, داماد ہونا فضیلت کا معیار ہے. میں ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں. دوسری بات تو بھی مان, حضرت علی اکیلا داماد ہے, عثمان دوہرا داماد. اس کے گھر میرے نبی کی 2 بیٹی, اور پوری کائنات میں یہ شرف کسی بندے کو حاصل ہے. اور دوسری بیٹی کے انتقال پر جو جملے میرے نبی نے کہے تھے, عثمان میری 100 بیٹیاں ہوتی, مرتی چلی جاتی, میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا.
نہیں سوچو گے اسے، گہرائی میں نہیں اترو گے، تدبر نہیں کرو گے، تفکر نہیں کرو گے، تفکر نہیں کرو گے، سوچو گے نہیں، سرسری طور پہ میں بیان کر کے چلا جاؤں گا، تم اس کان سے سن کے چلے جاؤ۔ بولو بھلوال کے لوگوں جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، بولو جس جگہ پہ بیٹی کی شادی کی ہو، داماد اسے مارتا ہو، گالیاں بکتا ہو، تنگ کرتا ہو، ماں باپ کو گالیاں دیتا ہو، بیٹی کو تنگ کرتا ہو، بیٹی روتی ہوئے باپ کے گھر آئے اور آ کے کہے بابا کس نال بند چھڑی آئی، کس کے پلے مجھے باندھ دیا ہے، دوئی دھی بھی اتھائی دین دی ہو جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو، دوسری بیٹی وہی دیتے ہو، اور اگر وہ رشتہ لینے آ جائیں تو کہتے وہ ہکو بہو کرو، جڑی ٹھڈ پائی نے نا وہ بہو کرو، اور یہاں میرا نبی کہتا ہے میری 100 بیٹیاں تو سوچو تو صحیح لوگو یار، ذرا سوچو تو صحیح غور۔ ماشاءاللہ، بس یہاں ایک جملہ کہنے لگا ہوں پھر آگے بڑھ جاؤں گا، جملہ بڑا زبردست ہے، جملہ میرا ضائع نہیں ہونا چاہیے، بس آپ سبحان اللہ کہہ دیں، میرے لیے دعا کر دیں۔ یہ جملہ میری 100 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگر مرتی چلی جاتی، عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس کے سینے میں داماد نے ٹھڈ پا دیتی ہو، وہی سسر کہہ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندہ باد، شانے صحابہ، تاجدار ختم نبوت، نہیں یار حضرت عثمان کا نعرہ میرے دل پسند نہیں لگیا، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، سیدنا عثمان غنی، جامع القرآن ہے، عثمان ہے، عثمان ہے۔ یہ مہر جس مہر سے نبی بنتی ہے مرزا مانا کرتا ہے، بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جو میری نبوت کی گود میں پلا تھا؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اس کی پرورش میرے نبی کی گود میں ہوئی تھی، جسے میرے نبی نے بیٹی دی تھی، جو میرے نبی کا چچا دار بھائی تھا، جو بدر احد کا غازی تھا، خندق کا ہیرو تھا، یمن کا قاضی تھا، اسلام کا چوتھا خلیفہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی، ان پر کیوں نہیں لگی؟ جس مہر سے نبی بنتی ہیں یہ مہر، آپ دیکھتا ہوں کتنے بندے سمجھتے ہیں، اس ہستی کا نام لینے لگا ہوں کہ میرے متعلق پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ ان کی عظمت کو بیان نہیں کرتے، میں ان کی عظمت کو بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ مہر جس سے نبی بنتے ہیں اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جسے گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی؟ سبحان اللہ، کون تھا؟ جس کے کان میں آذان میرے نبی نے کہی تھی، جس کا نام میرے نبی نے رکھا، جسے اپنے کاندھوں پہ سوار کیا۔ مرزا جی جس موت سے نبی بنتی ہے نہ کسی صحابی پہ لگی، نہ تابعی پہ لگی، نہ امام اعظم پہ لگی، نہ امام مالک پہ لگی، نہ امام احمد پہ لگی، نہ امام شافی پہ لگی، نہ بخاری، نہ مسلم، نہ ترمذی، نہ ابن ماجہ، نہ نسائی، نہ کوئی فقیہ، مفسر، محدث، اتقیاء، علماء، اصفیاء، شیخ عبد القادر جیلانی، معین الدین اجمیری، سلطان باہو، بایزید بستامی، کسی پہ نہیں لگی۔ مور کیڈی سیانی سی، آ کے لگی مرزے پہ۔ اس کو سوچو تو صحیح، کیسا مانا کرتا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں مرزائیوں کو، ماشاءاللہ، پڑھے لکھے مرزائیوں، تعلیم یافتہ مرزائیوں، میری دلی خواہش ہے، تمہاری یہ خواہش نہیں ہے
کہ یہ جہنم سے بچ جائیں، مسلمان ہو جائیں، ختم نبوت کے قائل ہو جائیں، میرے نبی کو خاتم النبیین مان لیں، جہنم سے بچ، ہماری یہ خواہش ہے۔ آپ پڑھے لکھے مرزائیوں، بندیالوی کی اس بات پہ غور کرو، سوچو۔ بندیالوی چیلنج کرنے لگا ہے 15 صدیوں میں میرے نبی سے لے کے آج تک کسی مفسر نے خاتم النبیین کا یہ معنی کیا ہو جو مرزا کرتا ہے؟ ثبوت پیش کرو، جو سزا چاہو گے قبول کرو۔ سبحان اللہ 15 صدیوں میں یہ معنی کس نے پیش کیا؟ اب میں معنی کرنے لگا ہوں مور والا ہی، میں بھی وہی معنی کروں گا، نبیوں کی مور نہیں، نبیوں پر مور۔ خاتم النبیین کا کیا معنی ہوگا؟ نبیوں پر مور۔ یہ مور کیا ہوتی ہے؟ جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں سیل کرنا۔ کیا کرنا؟ سیل کرنا۔ ڈاکخانے میں ایک تھیلے میں لفافے ڈالتے چلے گئے، ڈالتے چلے گئے، ڈالتے چلے گئے، پھر انہوں نے اسے بند کیا، پھر سیل کیا۔ سیل جب کیا، اس کا کیا معنی ہے؟ باہر کا کوئی خط اندر نہیں جا سکتا، اندر والا کوئی خط باہر نہیں آ سکتا۔ میرا نبی سارے نبیوں پر مور ہے، اب آپ کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی، اور جن کو مل چکی ہے ان سے چھن نہیں سکتی۔ سبحان اللہ یہ معنی ہے سارے نبیوں۔ چلو ختم اللہ میں نے پڑھا تھا، ادھر ہی چلتے ہیں۔ کیا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کیا میں نے باہر کی ہدایت ان کے دل کے اندر نہیں جا سکتی، اندر والی گمراہی باہر، یہ معنی ہوتا ہے مہر کا جناب۔ بے شک بے شک۔ میں بڑا منہ سے مزاج خطیب ہوں، بالکل میں ضد نہیں کرتا، مرزائی میرے مخاطب ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ جو ویڈیو بن رہی ہیں، کئی لوگوں تک میری تقریر پہنچے گی، کئی مرزائیوں تک میری تقریر پہنچے گی۔ میں مرزائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خاتم النبیین کا ایک معنی مرزے نے کیا، نبیوں کی مہر، ایک معنی ہم نے کیا، نبیوں پر مہر۔ آپ وپار دی گل کریے، نہ تیرا معنی نہ ساڈا معنی، جس ہستی پر قرآن اترا ہے ان سے پوچھ لیتے ہیں، یا رسول اللہ تساں دسو خاتم النبیین دا معنی کی ہے؟ سبحان اللہ کیونکہ وپار کی بات ہے، اس میں کوئی ضد والی بات ہے؟ آقا سے پوچھ لیتے ہیں۔ میرے آقا نے بتایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی۔ میرے بعد 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے، بڑے بڑے کذاب آئیں گے، بڑے بڑے آئے، مسلمہ آیا، اسود انسی آیا، سجا وہ آئی، اور لیکن خدا دی قسم مرزا قادیانی جیسا کذاب کبھی بھی نہیں ہے۔ یہ بڑا جھوٹا، یہ بڑا کذاب۔ وہ آئے، آپ البدایہ والنہایہ پڑھیں، علامہ ابن کثیر کی تاریخ پڑھیں، وہ آپ کو بڑی دلچسپ باتیں مل جائیں گی۔ تھوڑا سا میں آپ کو تازہ دم کرنا چاہتا ہوں، ساری تقریری جذباتی نہ ہو جائے۔ مسلمہ تھا نا، اس کو بڑے ماننے والے بن گئے، تو اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ جی وہ جو مدینے والا نبی ہے نا جی، اس کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے لائے جاتے ہیں، وہ ان کے سروں پہ پیار سے ہاتھ بھی پھیرتے ہیں، ان کے منہ میں لعاب ڈالتے ہیں۔ وہ مدینے والے نبی کہ تساں بھی سادے نبی ہو تے تسی بھی بچے دے سر تے لگا کل بچے پیش کیے جائیں، علامہ ابن کثیر نے لکھا کل بچے پیش کیے جائیں، وہ بچیوں دی لڑ لگ گئی، اس اپنا پلید ہاتھ گندی لعاب
ان کے منہ میں ڈالی 3-4 جاڑے بڑی رونق. پھر بچے کم ہوتے گئے کم ہوتے گئے کم ہوتے گئے, ختم ہو گئے. بچے کیوں نہیں آتے؟ وہ سارے چپ. میں پوچھتا ہوں بچے کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا جی بچے کیسے ہیں؟ جس دے سر تے ہاتھ پھیریا جی گنجا ہو. جس دے منہ چ لعاب سٹی جی وہ گونگا ہو. ادیب اگر کوئی لوگ یہاں بیٹھے ہیں اردو ادب, میں خود اتنا اردو ادب نہیں جانتا لیکن کچھ باتیں میں بھی جانتا ہوں. جو اردو ادب جاننے والے لوگ ہیں وہ بڑا مزہ حاصل کریں گے. بندیالی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے, مسلمان ہر آنکھ ہر آنکھ چشم غزالہ نہیں ہوتی, اور ہر ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ جیسا نہیں ہوتا, اور ہر لعاب پاگل ہو گیا. یہ لعاب میرا نبی کڑوے کنویں میں ڈال دیتا ہے تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے. اب یہ جو میں پڑھنے لگا ہوں اس سے علماء بڑا مزہ حاصل کریں گے. اس کا ترجمہ کروں گا کہ ترجمے میں مزہ نہیں رہتا, وہ ذرا ڈاؤن ہو جاتا ہے, پریشر, وہ مزہ نہیں. کسی نے کہا مسلمہ جی وہ جو مدینے والا نبی ہے نا اس پر ایک سورت اتری ہے الفیل, ہاتھی والا. الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تے تسی بھی ساڈے نبی ہو, یہ جی کوئی سورت ہونی چاہیے. اس کا اتری پئی ہے, اتری ہو یہ. اب وہ سورت سنیے تھا, کہتے ہیں الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب کثیر و خرطوم طویل. لہو ذنب کثیر و خرطوم طویل. ہاتھی کیا ہوتا ہے ہاتھی, تو کیا جانے کہ کیا ہوتا ہے ہاتھی. اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے, سونڈ اس کی لمبی. یہ اس بڑوے تے صورت ہوتی. نہ تمہارا مانا نہ میرا مانا, مانا آمنہ کے لال کا. سبحان اللہ. میرے بعد 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے, کلہم یزعم انہ نبی, ان میں سے ہر ایک کا گمان ہوگا کہ میں نبی ہوں. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ, حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں. یا رسول اللہ اتھائی تا رولا پہ ہو یار, اسی خاتم النبیین دا تے رولا پہ گیا. نبیوں کی مور, نبیوں پر مور, آپ کے بعد مور لگے تو وہ نبی بن جائے. اسی پر تو اختلاف ہو گیا ہے. مانا کیجئے, میں عربی کی عبارت پڑھوں گا, ترجمے کرنے کی مجھے ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ, میں اشارہ کر دوں گا. آپ عربی عبارت پہ ہی سبحان اللہ کہیں گے, پھر مجھے بھی لطف آئے گا. میرے نبی نے کہا کانا خاتم النبیین لا نبی بعدی, لا نبی بعدی. میرے نبی نے خاتم النبیین کا کیا معنی کیا؟ زور سے بولو, زور سے بولو. آخر میں ایک دلچسپ بات سنا کے اپنے موضوع سے متعلق اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. مرزے نے اپنی ایک کتاب میں لکھا, میں حوالے کا پوری طرح ذمہ دار ہوں, میں ذمہ دار خطیب ہوں, کچی باتیں کہنے کا عادی نہیں. ریت کی دیوار پہ پاؤں رکھ کے میں نے کبھی بات نہیں کی. ماشاءاللہ. یہ نہیں ہے کہ کل کوئی مرزائی میرے گریبان پہ ہاتھ رکھ دے, نا, مرزائی بھی میری اس بات کو غور سے سنے, بلکہ مرزائی زیادہ غور سے سنے. اگر میری یہ تقریر ان تک پہنچ رہی ہے سنیں اور غور کریں. مرزا کہتا ہے, مرزے نے لکھا, میں جب پیدا ہوا تو میرے ساتھ میری ایک جڑواں بہن پیدا ہوئی تھی. میں جب پیدا ہوا تو میرے ساتھ میری ایک جڑواں بہن جنت بی بی, اس کا نام کیا تھا؟ وہ پہلے پیدا ہوئی, میں اس کے بعد پیدا ہوا. میرے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی میرے ماں باپ کے ہاں. تو وہاں لکھتا ہے
میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا. کیا بن کے آیا؟ میں مرزائیوں سے اپیل کروں گا کہ مرزا خاتم کا جو معنی کرتا ہے کہ جس پر نبی مور لگائیں وہ نبی بن جائے، وہ معنی خاتم الاولاد دا کر کے دکھاؤ. دکھاؤ بے جس تے مرزے نے مور لانی ہے اس جمنا. یہی میں نے مرزے نے جو لکھا کہ میں خاتم الاولاد ہوں، یہی میں نے کہ جس پر میں نے مور لگا دی وہ پیدا ہوتا چلا جائے گا. اگر یہ معنی نہیں ہے، کتنے لوگ میری بات کو سمجھیں گے؟ اور معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی لڑکا کوئی لڑکی کامل الاعضاء ناقص الاعضاء پورا جسم ادھورا جسم کسی قسم کی اولاد پیدا نہیں ہوئی تو پھر خاتم النبیین کا معنی بھی یہی ہے کہ میرے بعد کوئی حقیقی نبی، مجازی نبی، ذلی نبی، بروزی نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا ہے. سبحان اللہ. خاتم النبیین کا بھی یہی معنی. مرزائیو، ہم چاہتے ہیں اللہ کرے تم جہنم سے بچ جاؤ، آمین اللہ کرے تم مومن بن جاؤ، آمین تمہیں ایمان نصیب ہو جائے. آمین. کس کو نبی سمجھ لیا یار، کس کو نبی مان لیا؟ اس کا دماغ صحیح نہیں تھا، آپ نے اسے نبی مان لیا. بس میں آپ نے جانا نہیں ہے، سب نے بیٹھے رہنا ہے. بس میں آخری بات کہوں گا، لیکن بڑی دلچسپ بات کہوں گا، اس کے بعد سٹیج چھوڑ دوں گا. مرزا کہتا ہے کہ میرے گھر والوں نے جب میری شادی کا انتظام کیا کہ میری شادی ہو جانی چاہیے، تو میں نے گھر والوں سے کہا میری شادی نہ کرو، میں اس قابل نہیں. میری شادی نہ کرو، میری شادی نہ کرو. میں بڑی منتیں کرتا رہا، انہوں نے میری شادی کر دی، میری شادی ہو. آپ ذرا جملے سننا مرزا کیا کہتا ہے. پھر میرا معجزہ دیکھو، پھر میرا معجزہ دیکھو، 9 مہینے کے بعد بیٹا ہوگی. میرا معجزہ دیکھو. بندے عالمی کہتا ہے معجزہ تو ہے تیرا نہیں، تو قابل بھی نہیں، اس طرح بچہ جم کے دے.